ہمارے بلانے پہ جو ہے وہ تکلیف اٹھاتے ہیں اور آ جاتے ہیں. آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ. اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ پرسوں رات جو ہے ایک بڑا انتہائی افسوسناک، اندوناک اور ہینس اوفینس جو ہے وہ ہوا، جہاں پہ ایک معصوم بچہ جو ہے وہ بے دردی سے اس کو زیادتی کے بعد اس کا قتل کر دیا گیا سٹی جلال پور جٹا میں. اقبال کالونی یہ محلہ تھا. میں جم کر رہا تھا یہاں پہ، تو مجھے اطلاع ملی کہ جی ایسے ہوا. میں نے فوری طور پر وہاں سے رش کیا. میں بھی پہنچ گیا، ایس پی صاحب بھی پہنچ گئے، ایس ایچ او صاحب وہاں پہ موجود تھے. پہلے وہ میں جب گیا موقع پہ، ایک تاریک سی گلی تھی، اس کے اندر ایک زیر تعمیر مکان تھا اور وہاں پہ بالکل اندھیرا تھا. نارملی وہاں پہ لوگ نہیں جاتے. اس معصوم بچے کی جس کو وہاں پہ ڈیڈ باڈی پڑی تھی، ایسے ہی لگا جیسے میرا اپنا بچہ ہے. یہی کیفیت اس وقت، اور بڑا اپسیٹنگ اور بڑا ہی جو ہے نا دل دکھانے والا افسوسناک یہ وقوع ہوا. خیر ڈی ایس پی سرکل حافظ امتیاز، ایس ایچ او، باقی بھی میں نے علاقے کے ایس ایچ او جتنے بھی، ایس ایچ او کڑیاں والا، ایس ایچ او دولتا نگر، اور ہماری جتنی بھی ٹیکنیکل ٹیم ہے، سب کو میں نے موقع پہ کال کر لیا. اور پی ایف ایس اے کو ہم نے بلایا، فورینزک سائنس ایجنسی کو. موقع سے شواہد اکٹھے کیے، سی سی ٹی وی فوٹیج وغیرہ چیزیں، انٹرویو کیا لوگوں کا. اور تو ہمیں اندازہ ہوا کہ چونکہ اس طرح کا جو کرائم ہے وہ نیئر اینڈ جو ڈیئر ون، جو لوگ قریب کے ہوتے ہیں، جن کے اوپر بچے نارملی اعتماد کرتے ہیں، وہی پریڈیٹرز ہوتے ہیں، وہی پرپیٹریٹرز ہوتے ہیں. محلے کے ہوں گے، گاؤں کے ہوں گے، عزیز و اقربا کے اندر یہ لوگ ہوتے ہیں. وہیں سے ہم نے اپنی تفتیش شروع کی. ٹیمز میں نے بنا دی مختلف. کرائم سین کو پریزرو کرنے کے لیے ایک ٹیم بنا دی، سی سی ٹی وی کلیکشن کے لیے دوسری ٹیم بنا دی، لوگوں کے انٹرویو کے لیے. وہ الحمدللہ ہم نے بندے کچھ آئیڈینٹیفائی کر لیے، سسپیکٹ. ہم نے ان کو اٹھایا، ان سے تفتیش شروع کی. ایس پی صاحب تفتیش خود کی، میں نے خود تفتیش کی، باقی سارے ہمارے جتنے بھی ٹیکنیکل جو ٹیمز ہیں وہ بھی ساتھ انوالو تھیں. الحمدللہ ہم نے ود ان 24 آورس اس سفاک جو ملزم ہے، مجرم ہے، اس کو ہم نے اریسٹ کر لیا ہے تمام تر ثبوت اور شواہد کے ساتھ. اور یہ جو ہے وہ بات بتانے کے لیے میں نے آپ کو تکلیف دی ہے. اگرچہ یہ اتنا، ہم اس معصوم بچے کو تو واپس نہیں لا سکتے اس کے والدین کے پاس، اور لیکن یہ الحمدللہ ہم نے اس کیس کو ٹریس کر لیا. چلو کم از کم اس معصوم جو پھول جیسا ایک جان ہے اس کو انصاف جو مل سکے. اور یہ جو سفاک ملزم ہے، یہ جو پرپیٹریٹر ہے، پریڈیٹر ہے، یہ قانون کے مطابق اس کو کڑی سے کڑی سزا، تاکہ اور بچے جو ہیں وہ اس طرح کے درندوں سے محفوظ ہو سکیں. یہ چند باتیں میں نے شیئر کرنے کے لیے آپ سے بلایا تھا. اس کا نام ہے جی کفایت علی عرف جانی، ولد لیاقت علی. یہ بھی اسی محلے کا رہنے والا تھا، اور اس نے یہ وہاں پہ آوارہ گرد جیسے لڑکا ہوتا ہے، اور یہ پیتا تھا وہ جو ایک دوائی، ہاں جی 5 نمبر سیرپ، ایک وہ کھانسی والا، اس کا نشہ یہ کرتا تھا. اور اس نے پھر ساری باتیں کی، وہ ہم نے پھر کورابریٹ کیا اپنی سرکمسٹانشل ایویڈنسز سے اور باقی ساری چیزیں. اس پہ میں یہ ایس ایچ او سٹی عدنان، اس نے بڑی محنت کی، اور باقی جو ہمارے ڈی ایس پی صدر، باقی ہمارے ایس ایچ او کڑیاں والا شفقت ہے، احسان سندھو تھے، ایس ایچ او دولتا نگر ایس پی صاحب، اور میں خود، چونکہ یہ معاملہ اس طرح کا تھا تو یہ چیز آپ سے شیئر کرنی تھی کہ وہ جو افسوسناک واقعہ ہوا، جو قتل ہوا بے دردی سے بچے کو زیادتی کے بعد، اس کا ہم نے ملزم جو ہے وہ پکڑ لیا ہے. اب وہ قانون کے شکنجے میں ہے، اور انشاءاللہ ہم اس کو کڑی سے کڑی جو ہے قانون کے مطابق سزا ہم دلوائیں گے. سر بس نمبر بتا دیجیے کہ اس نے ایسا گناہ کام کیوں کیا؟ بچہ تھا معصوم، اس سے کیا اس کو تھا تو اس نے اس کو؟ دیکھیں یہ کیوں کا جواب تو ایک میں اکیلا نہیں دے سکتا. اس میں ایک یہ میں سمجھتا ہوں ایک شاید یہ ایک کرائم سے بڑھ کے ایک سوشل اس پہ ایک ڈسکشن ہونی چاہیے، بحث ہونی چاہیے. بہرحال اس نے اس بچے کے ساتھ جب زیادتی کی تو وہ یہ کہتا ہے جی مجھے لگا یہ کہ میں اب یہ گھر جا کے بتائے گا تو اس کے گھر والے مجھے وہ نہ کریں. جیسے میں نے پہلے کہا کہ جو پریڈیٹرز ہیں وہ قریب کے لوگ ہوتے ہیں جن کو بچے جان پہچان رہے ہوتے ہیں، اور
اس لیے پھر میں نے اس کو مار دیا. اور وہ تھا بھی کہتا جی میں اس وقت جو ہے میں نے وہ دوائی شوائی پی ہوئی تھی, اس طرح کی چیزیں. بہرحال یہ بات ہے. ریکارڈ اس طرح تو نہیں تھا, لیکن یہ محلے میں اس کا کردار جو ہے وہ نوٹوریس تھا. لوگوں کو پتہ تھا کہ یہ نشہ وشہ کرتا ہے, آوارہ گرد ہے, اس طرح کی بات. سر عامر میر سر یہ کوئی پلان تھا کہ جسٹ نیچرلی ہو گیا ہے؟ ان کا کوئی جو بچہ ہے ان کا کوئی بیک گراؤنڈ کوئی ایسا ہے, کوئی ان کا کوئی کرائم بیک گراؤنڈ ہو؟ جی وہ میں نے بتایا کہ دیکھیں ایز سچ تو اس کا کوئی کرمنل ریکارڈ نہیں تھا پہلے اس طرح کسی آفینس میں, یا کوئی پرچہ ورچہ تو نہیں تھا اس پہ, لیکن یہ ضرور تھا کہ وہ کریکٹر اس طرح کا نوٹوریس تھا. اور یہی میری استدعا ہے, میری ریکویسٹ ہے آج کی اس پریس کانفرنس کے تھرو معاشرے کے تمام طبقے اور خاص طور پہ جو والدین, میں خود بھی والد ہوں, ہم کہ ہمیں نظر رکھنی ہے اپنے ارد گرد اس طرح کے پریڈرز کے اوپر. ہم بھی کوشش کر رہے ہیں, ہماری ذمہ داری ہے بنیادی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ پتہ ہوتا ہے محلے میں, گاؤں میں, تو اس پہ ہم سب کو مل کے کوشش کرنی ہے تاکہ معصوم جو میسم اقبال جیسے معصوم پھولوں کو ان درندوں کے ہاتھوں سے بچایا جا سکے. سر لاسٹ موقع سے فائدہ اٹھا رہا ہوں, کھانے والے انسیڈنٹ کے حوالے سے بھی تھوڑا سا شیئر کر دیں. جی میں ابھی وہیں سے آ رہا ہوں. جی میں اور ایس پی صاحب دونوں گئے ہوئے تھے. آج وہاں پہ ایک ڈنگا پلازا ہے کھاریاں میں, تو 112 کے ایک آفیسر ہیں, ان کا فلیٹ ہے اس کے ساتھ, تو انہوں نے اطلاع دی کہ جی ایک بچہ اندر رو رہا ہے, اور لاک ہے بچہ اندر ساتھ والے فلیٹ کا. پولیس جب گئی ہے تو پھر دروازہ لاک تھا اندر سے, تو گرل جو ہے وہ الماری کی وہ جو ونڈو تھی اس کی گرل کاٹ کے بچے کو ریسکیو کیا. اندر سے جا کے دروازہ کھولا تو اندر 4 ڈیڈ باڈیز پڑی ہوئی تھیں, 4 لاشیں, 2 عورتیں اور 2 خواتین, اور سوری مردوں کی, 2 خواتین 2 مردوں کی. جیسے اطلاع ملی میں اور ایس پی صاحب بھی ہم رش کیا پہنچے ہیں, تو وہاں پہ 3 لاشیں اکٹھی پڑی ہیں, ایک چوتھی پڑی ہے, اور وہ پسٹل بھی, اور جس سے جو آلہ قتل ہے وہ بھی ان کی جھولی میں یا لیب کے اندر پڑا ہوا تھا ایک بندے کی. تو اس سے یہی پتہ چل رہا ہے کہ اس نے تینوں قتل کرنے کے بعد اپنے آپ کو بھی فائر کر لیا. جو ہماری ابتدائی ہماری جو کرائم سین سے ہمیں پتہ چل رہا ہے, ابھی پی ایف ایس اے وہاں پہ پہنچی ہے, تو مزید جو ہے اس کی ڈیٹیل جیسے سامنے آئیں گی, جیسے جیسے یہ جو تفصیلات آئیں گی وہ ہم آپ کو انشاءاللہ اس سے آگاہ کریں گے. جی وہ اسی فلیٹ کے اندر, چونکہ دروازہ بھی ہم نے گرل کاٹ کے اندر سے دروازہ توڑا, پسٹل بھی وہیں پڑا ہوا تھا, لاشوں, اور کرائم سین سے ہمیں یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ مار کے اس نے خودکشی کی. سر اس میں سے اسرار نے خودکشی کرنے کی ہے یا نمان؟ جی ابھی یہ سارا جو فائر اینگل اور ساری چیزیں پتہ چلیں گی تو اس سے کلیئر ہو جائے گا, کیونکہ کرائم سین کو ہم نے ڈسٹرب نہیں کیا جب تک وہ پی ایف ایس سے وہ سارے جو ایکسپرٹ ٹیم ہے وہ بھی کر رہی ہے, کرائم سین کو اینالائز کر رہی ہے, تو اس کے بعد پھر ہم پتہ چلے. سر ہلال مجھے کا لاسٹ کویسچن ہے کہ یہ جو امتیاز علی صاحب تھے, ان کا جو بیٹا تھا جس کا ریپ ہوا ہے, ان کا بھی کوئی کرمنل بیک گراؤنڈ ہے امتیاز صاحب کو؟ جی ایک تو یہ ارریلیونٹ سوال ہے. نہیں پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ